اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس اور خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا جائے، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت اور بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے۔ لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر سے بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سختے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد، بے شک آپ اللہ کے پیغمبر، اور اللہ کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ اور پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ تاریخ طبری کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سفر میں آسانی کی دعا۔ جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔
جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، خنبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی یعنی مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 خنبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ خنبی کو ہندوستان میں بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککرمتا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض خنبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنا فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔